شب برات کے بارے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی ہے اگلے اسی مہینے میں انشاءاللہ، تو اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کے بکریوں کے جسم پر اگے ہوئے بال۔ قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان سب بکریوں کے جسم پر جتنے بال اگے ہوئے ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک کون؟ مشاحن، کہ جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے بغض، کینہ ہو اور عداوت ہو، وہ ہے صاحب الشحنہ۔ اس کی مغفرت ایسے جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر کس و ناقص کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص فرمایا، اور ایک وہ جس نے اپنا زیر جامہ پاجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو، جو علامت ہے تکبر کی، تو اس کی مغفرت نہیں۔ اور ایک جس کے دل میں بغض ہو دوسرے کی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ہے یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ بغض کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے، ہے تو بڑا خطرناک چیز، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بدخواہی، دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر، کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس کی بدنامی ہو، اس کو لوگ برا سمجھیں، اس کے لوگ جو ہے اس کو اچھا نہ سمجھیں، اس کو نقصان پہنچ جائے دنیا میں یا آخرت میں، یہ بدخواہی کسی دوسرے مسلمان کی پیدا ہو جائے دل میں، تو اس کو کہتے ہیں بغض۔ اللہ تعالیٰ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو ظالم کے خلاف اس کے ظلم کی وجہ سے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور مقصود اس سے اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی بھی، اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی، لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ ظلم جب تک ہے تو اس وقت تک تو آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کی ذات سے کوئی کینہ نہیں، اس کی ذات سے کوئی بغض نہیں، اس کی ذات سے بدخواہی مقصود نہیں، تو انشاءاللہ یہ بغض میں داخل ہے۔ لیکن دوسرے کو یہ بغض پیدا ہوتا ہے حسد سے، دوسرا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اور اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے، گھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ اس جلن کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، قدرت میں نہیں۔ اس سے جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے وہ گھٹن انسان کے اندر بغض پیدا کر رہی ہے۔ لہذا اس بغض سے بچنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ حسد کو ختم کرے، حسد کو دور کرے، وہ پہلی سیڑھی ہے بغض کی۔ اور کس طرح ختم کرے، ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ باب آئے گا تفصیل کے ساتھ، حسد کا بھی بغض کا بھی، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ مختصر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ فرمایا ہے علماء جو اس فن کے ماہرین جاننے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حسد کا، وہ کیوں آگے بڑھ گیا مجھ سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کرے، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کرے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا
یہ کہنے کے لیے یا اللہ اس کو اور ترقی دے، دل پہ بڑی چھریاں چلیں گی، اس واسطے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ترقی نہ ہو، اس تنزل ہو اور نیچے گرے، لیکن زبان سے کہے گا اور دعا کرے گا اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کو ترقی دے، چاہے دل پر چھریاں چل رہی ہوں، آرے چل رہے ہوں، مشکل ہو معلوم ہو رہا ہو، لیکن زبردستی بتکلف اس کے حق میں دعا کرے۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا کارگر علاج ہے حسد کو دور کرنے کا۔ تو جب حسد دور ہوگا تو انشاءاللہ بغض بھی دور ہو جائے گا۔ جس کسی کے بارے میں دل میں خیال ہو، ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، کسی کے بارے میں خیال ہو کہ اس کے خلاف دل میں بغض ہے یا کینہ ہے معاذ اللہ، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو 5 وقتہ نمازوں میں دعاؤں میں شامل کر دیں۔ اور یہ بتاؤ دیکھو کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ظلم کرنے میں، حضور کے ساتھ، حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، انعام نکال دیے کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب سامنے آئے غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا۔ اس وقت بھی جو دعا فرمائی وہ یہ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اس کو علم نہیں، اس کو پتہ نہیں، یہ ناواقف، یہ جاہل ہے، یہ سمجھ نہیں رہا میری بات، اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظالم ہے، ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض کا خیال نہیں آیا۔ طائف تشریف لے گئے اور کیا کچھ انہوں نے زیادتی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سوچ کر تشریف لے گئے تھے کہ مکے میں کوئی پیغام نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، تو شاید طائف کے اندر کوئی سننے والا مل جائے، اس امید پر تشریف لے گئے تھے۔ لیکن وہاں پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، بچے آپ کے پیچھے لگائے گئے، پتھروں کی بارش اس درجہ کی گئی کہ گھٹنے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ طائف کی پوری بستی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اس طرح کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، یہ لوگ اس وقت نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو دین حق کے علم بردار ہو، انہی کے اندر سے پیدا ہو جائے۔ نہیں کیا، تو کبھی کسی کی بدخواہی نہیں فرمائی باوجود اتنی شدید دشمنی کے۔ تو یہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دوسرے نے بدخواہی کی ہمارے ساتھ تو اس بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دے، اس کے بجائے اس کے حق میں دعا کر۔ تو یہ بہترین علاج ہے بغض اور حسد کو دور کرنے کا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل باب آگے آئیں گے، وہاں پر اللہ نے چاہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں یہ بالآخر پیدا کر کے رہتے ہیں، یہ بغض دل میں، جب جھگڑا لمبا چلے گا تو بغض ضرور پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہوگی، باطن خراب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ بچائے اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اس واسطے دین نے اس کو برداشت نہیں کیا، جھگڑے سے بچو، جھگڑے سے بچو، جھگڑے سے بچو، جگہ جگہ۔ حضرت یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جھگڑا تو ہوتا ہے نا ہاتھا پائی والا یا جسمانی قسم کا، ایک ہوتا ہے جھگڑا پڑھے لکھوں کا، پڑھے لکھوں کا، عالموں کا۔ وہ کیا؟ وہ ہوتا ہے بحث مباحثہ، بحث مباحثہ ہو رہا ہے،
اور ادھر سے سوال ادھر سے جواب، ادھر سے دلیل ادھر سے اس کا توڑ، یہ مناظرہ اور مجادلہ اور مباحثہ، اس کو بھی بزرگوں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس واسطے کہ اس سے بھی باطن کا نور جاتا رہتا ہے۔ حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک نام آپ سب حضرات نے سنا ہوگا، ائمہ اربعہ میں سے 4 اماموں میں سے بڑے امام، مدینہ طیبہ کے محدث، امام دار الہجرہ، وہ فرماتے ہیں کہ المراء یذہب بنور العلم، یہ مراء یعنی علمی جھگڑے، علمی مباحثے، وہ علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں، علم کا نور باقی نہیں رہتا ان جھگڑوں کے نتیجے میں۔ ایک تو ہوتا ہے مذاکرہ، کہ ایک عالم نے دوسرے عالم سے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرے نے اس کے اوپر کوئی کہا کہ بھئی اس میں فلاں اشکال ہے، بیٹھ کر آپس میں فہم و تفہیم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ بحث و مباحثہ کہ اس کا اشتہار اس کے خلاف شائع ہو رہا ہے، اس کا اشتہار اس کے خلاف شائع ہو رہا ہے، اس کا بیان اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کا بیان اس کے خلاف آ رہا ہے، وہ اس کے خلاف تقریر کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف تقریر کر رہا ہے، یہ مجادلہ، یہ مباحثہ، یہ جھگڑا، یہ ان حضرات ائمہ دین نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔